بہت شکریہ مجھے قمر اس ٹاک میں انوائٹ کرنے کا اور اس موضوع پہ بات کرنے کے حوالے سے۔ میں جو پچھلے اسپیکر تھے انہوں نے جو کچھ باتیں کی اسی کے حوالے سے بات آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے ڈیتھ اسکواڈس کی حوالے سے بات کی اور شفیق مینگل کے حوالے سے بات کی گئی، ریسنٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شفیق مینگل کو ایکچولی اب مین اسٹریم پالیٹکس میں لایا جا رہا ہے، اور ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ان کی تصاویر سامنے منظر عام پہ آئی تھیں جس میں وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو اراکین ہیں، جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بیکڈ پارٹی ہے جس کی گورنمنٹ ہے اس وقت بلوچستان میں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شفیق مینگل اب مین اسٹریم پالیٹکس میں بھی آئیں گے۔ یہ اس کے باوجود کہ ان کے اوپر کافی سارے کیسز موجود ہیں۔ 8 لیویز کا جو ایک بڑا مشہور کیس ہے جس میں 8 لیویز مارے گئے تھے، ایون سیکورٹی آفیشلز مارے گئے ہیں، ان کے اوپر یہ الزامات ہیں، لیکن اس کے باوجود شفیق مینگل کو کھلی چھوٹ ہے۔ اور ساتھ ساتھ شفیق مینگل ہی نہیں، جو ڈیتھ اسکواڈ کا جو فینومینا ہے وہ اکراس ساؤتھ، خاص طور پہ ساؤتھ اور بلوچستان میں بہت زیادہ اسپریڈ آؤٹ ہے۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ڈیتھ اسکواڈ چیفز ہیں، جیسے سمیر سبزال کا بھی کیس ہے ریسنٹلی، اس کے حوالے سے اس کو ایکوٹ کر دیا گیا ہے۔ اور لاسٹ ایئر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس فار برامش جو ایک لڑکی تھی 5 سالہ جس کو انجر کیا گیا تھا انہی کی ڈیتھ اسکواڈز نے، تو سمیر سبزال ہے، اس کے ساتھ راشد پٹھان ہے جو کہ پہلے آج کل گوادر میں ہوتے ہیں، اور امام بھیل کے ساتھ ان کی کام کر رہے ہیں۔ اور امام بھیل کے بارے میں بھی جو ذکر کیا، تو امام بھیل نہ صرف ڈرگ لارڈ ہیں بلکہ ابھی پچھلے دنوں ایک سٹوری آئی تھی، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ملٹری کے بہاف پر لینڈ ایکوائرمنٹ کر رہے ہیں، جو اور ان کا نام امام بھیل کا ورلڈز 4 لارجسٹ ڈرگ بیرنز میں آتا ہے، امریکن لسٹ کے اندر اس کا نام موجود ہے، اور اس کے باوجود وہ ملٹری کے بہاف پہ لینڈ ایکوائرنگ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اسی طریقے کے مختلف ڈیتھ اسکواڈ چیفز ہیں جو کہ مختلف ان علاقوں میں ہیں۔ اور یہ جو بات کی گئی کہ جو انسرجنسی 2005-6 سے سٹارٹ ہوئی بگٹی صاحب کے جب قتل کے اساسینیشن کے بعد سے، تو اس کے بعد سے جو اس انسرجنسی کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ پاکستان ملٹری نے اپنایا، وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ ایک تو وہ ملٹری آپریشنز جاری تھے، اور جو ہمیشہ سے جاری رہے ہیں، سیکرٹ ملٹری آپریشنز، ان کے بارے میں کسی کو انفارمیشن نہیں دی جاتی، میڈیا بھی اس پہ بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرے اور 2 طریقے جو پاکستان آرمی نے اور پاکستانی اسٹیٹ نے اپنائے ہیں بلوچستان میں، وہ ان میں سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے اسلامائزیشن بلوچستان کا، اور دوسرا ہے ڈیتھ اسکواڈز کا۔ ان 2 طریقوں کے ذریعے ہیومن رائٹس وائلیشنز کافی زیادہ ریمپنٹ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیتھ اسکواڈز ہیں وہ ایز اے پرائیویٹ ملیشیا آپریٹ کرتی ہیں، اور یہی پرائیویٹ ملیشیاز کا لنکیجز ہوتے ہیں سیکٹیرین آرگنائزیشنز کے ساتھ، ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ، اسلامسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ، جو کہ پھر بلوچ یوتھ کو اسلامائز کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مدرسوں کے ذریعے، ریلیجس سیمینریز کے ذریعے، اور اس طریقے سے پھر وہ جو ان کو سیکٹیرین سنی ایکسٹریمزم کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جس طریقے سے اب آج کل پچھلے دنوں میں شیعہ کلنگز جو ہیں اور ہزارہ برادری کی جو کلنگز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، وہ ایک ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے پاکستان ملٹری کی اس اسٹریٹجی کا، جس میں انہوں نے بلوچستان کو ملیٹنسی کی طرف لگایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیتھ اسکواڈز اور جو ملیٹنٹ نیٹ ورکس ہیں، یہ 2 طریقے اپنائے گئے ہیں۔ تو ان حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، مجھے یاد ہے جب میں بلوچستان گیا تھا 2017 کی بات ہے، لاسٹ جب میں بلوچستان میں وزٹ کیا تھا رپورٹنگ کے لیے، اور وہاں پر میں مسنگ پرسنس کے اوپر سٹوری کر رہا تھا اور سی پیک کے حوالے سے سٹوری کر رہا تھا، اور یہ 2 ٹاپکس ہیں جو کہ وہاں پر بلوچستان میں ان کے بارے میں بات کرنا بالکل مشکل ہے، ناممکن ہے آلموسٹ۔ لوکل رپورٹر سے جب میری بات ہوئی کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے، میں مسنگ پرسنس کے جو کیمپس ہیں یا مسنگ پرسنس کے جو لواحقین ہیں جہاں پر ان سے ملاقات کی جا سکے، وائس آف بلوچ مسنگ پرسنس کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کی جا سکے، تو جو لوکل میڈیا تھی تو انہوں نے تو بالکل صاف طور پہ انکار کر دیا کہ ہم تو وہاں ان سے بات بھی نہیں کرتے، وہاں جا بھی نہیں سکتے، اور اگر جایا جائے تو ہمیں بہت پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو ایک سب سے بڑی پرابلم جو ہے بلوچستان میں اس وقت یہ ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز تو ہو رہی ہیں، لیکن ان کی رپورٹنگ اور ان کے حوالے سے جو میڈیا میں جو بات چیت ہونی چاہیے وہ بالکل نہیں ہوتی ہے، لوکل میڈیا میں نہیں ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ ایکسس کا پرابلم ہے۔ تو میں جب وہاں گیا مسنگ پرسنس کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے، تو بہت مشکل سے مجھے ایکسس ملی
ملی بہت مشکل سے مجھے, اور وہاں میرے ساتھ جانے کے لیے کوئی ریڈی نہیں تھا, حالانکہ میں لوکل نہیں تھا, بٹ میں خود اپنا راستے ڈھونڈتے کرتے پہنچ گیا جو لوگ تھے جو انچارج ہیں وائس آف بلوچ مسنگ پرسنس کے, ان سے ملنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہے اس وقت بلوچستان میں جو خطرناک طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں, جو کہ آگے جا کے نہ صرف بلوچستان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے, وہ ہے چائنا کی جو کالونائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں. جس طریقے سے چائنا اور یہ سی پیک کے نام پر جو, اور اس کی انویسٹیگیشن جو میں نے کی تھی اس میں بھی یہ نظر آیا کہ جس طریقے سے جو وہاں پہ جو ایلیٹ ہے بلوچستان کے اندر, اور جو آلریڈی ان پاور لوگ ہیں, ان کو بینیفٹ مل رہا ہے, جو غریب آدمی ہے, جو غریب عوام ہے, اس کو نہیں مل رہا. اور اس میں ہمیں بہت ضروری ہے اس بارے میں بات کرنے کی, کیونکہ نہ صرف جو ایک تو ہیومن رائٹس وائلیشن اس طریقے کی ہیں جو کہ فوج ڈائریکٹلی کرتی ہے تھرو سیکورٹی آپریشنز, تھرو مسنگ پرسنز, تھرو ڈیتھ اسکواڈز, تھرو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز. اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وہ ہے اب ڈسپلیسمنٹ آف پیپل. اب جو گوادر کے اندر جس طریقے کی ڈسپلیسمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے, جس طریقے سے گوادر کے جو لوکلز ہیں ان کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, وہاں پہ باڑ لگانے کی بات کی جا رہی ہے. گوادر کو ایک ابھی ریسنٹلی اناؤنس کیا کہ جی گوادر کو سدرن بلوچستان کا جو ہے وہ کیپٹل بنا دیا جائے گا. یہ ایک ڈویژن کی جو ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو طریقہ ہے جو برٹش کرتے تھے, وہ ابھی بھی ہمارے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اس میں بھی جاری ہے اور یہ نظر آ رہا ہے. اور گوادر میں جس طریقے سے جو لوکل فشرمین ہیں, جو وہاں کے ماہی گیر ہیں, ان کی لائیولی ہوڈز کو جس طریقے سے افیکٹ کیا گیا ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. وہاں پر گوادر میں جس طریقے سے ان کو ان کی جو جہاں وہ فشنگ کرتے تھے ادھر سے ان کو بین کر دیا گیا ہے, اس پہ بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ اگین ہم اگر بات دیکھیں تو ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اور چائنا جو ہے وہ پاکستان میں اکنامک انویسٹمنٹ کر رہا ہے. حالانکہ وہ ایون ایکچولی دیکھا جائے تو وہ چائنا اپنے لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید جس طریقے سے ہم نے پچھلی آکوپیشنز دیکھی ہیں بائی امپیریل پاورز, چائنا بھی اسی طریقے سے اپنی امپیریلزم کے ذریعے بلوچستان کو کالونائز کر رہا ہے, گوادر کو کالونائز کر چکا ہے آلموسٹ, اور یہ کالونائزیشن پھیلے گی تو یہ بھی ایک بہت خطرناک بات ہے. اور یہ اس سے بھی کافی جو عام عوام ہے وہاں کی, جو بلوچستان کی عوام ہے, جو مختلف نیشنز بستے ہیں پاکستان کے اندر, پشتون عوام ہے, اوپر اگر آپ نارتھ میں چلے جائیں تو وہاں پر گلگت بلتستان اور کشمیر والا علاقہ ہے, وہاں پر بھی چائنیز بہت زیادہ انٹرونشنز ہیں. تو اس پہ بھی بہت ضروری ہے ہم نظر رکھیں اور ہم اس پہ بات کی جائے. اور جب میں بلوچستان گیا تو وہاں پر اس کے حوالے سے بھی بہت مشکل تھا رپورٹنگ کرنا, گوادر ایکسس کرنا, گوادر میں یا وہاں پہ کسی لوکل سے بات کرنا. اور سب سے بڑا ایشو یہی ہے, اگین میں بولوں گا کہ جو میڈیا بلیک آؤٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے بس میں آخری پوائنٹ یہی بتاؤں گا کہ, اور یہی کہوں گا کہ ایمفسائز کروں گا کہ جس طریقے سے پچھلے اسپیکرز نے کہا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو انٹروین کرنا چاہیے اور بلوچستان کے معاملات کو دیکھنا چاہیے, ویسٹرن جو کمیونٹی ہے اس کو ڈیفینیٹلی اس بارے میں دیکھنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو بھی بلوچستان کے حوالے سے بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس کی اگر سورسز کی پرابلم ہے, ایکسس کی پرابلم ہے, تو بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر, جیسے اب ہم یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہی کانفرنس کر رہے ہیں, اس میں جو سارا کانٹینٹ مواد اکٹھا کیا جائے گا, جو باتیں کی گئی ہیں پچھلے اسپیکرز نے جن کے نام لیے, میں نے جن لوگوں کے نام لیے, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں, ان کے بارے میں آپ جا کے وہاں پر انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر اس کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن موجود ہے. مطلب فار ایگزامپل ڈیتھ اسکواڈس کا جیسے اگر آپ دیکھیں تو ڈیتھ اسکواڈس کا جو زیادہ تر جو فوٹوز اور جو ایویڈنس آیا ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آیا ہے, جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈیتھ اسکواڈس کے جو لوگ ہیں وہ فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تصویریں کھنچوا رہے ہیں, اور ینگسٹرز جن کو مائل کیا جاتا ہے ٹورڈز اس طریقے کی ایکٹیویٹی کی طرف. تو یہ سارا سوشل میڈیا پہ موجود ہے مواد, یہ کانٹینٹ موجود ہے. ویریفیکیشن کی ضرورت ہے آف کورس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی ویریفائڈ انٹرنیشنل بلوچ جو آرگنائزیشنز ہیں, بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, بلوچ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے BNM وغیرہ, اس طریقے کی مختلف جو گروپس ہیں, ان تمام گروپس کو کی جو انفارمیشن ہے اس کو سیریس لینا چاہیے. یہ تمام جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں,
ویسٹ میں بہت ایکٹیو ہیں, یو کے میں, جنیوا میں, برسلز میں, یو ایس میں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کی کچھ حد تک تو کوریج ہوتی ہے, لیکن وہ وائڈ اسپریڈ کوریج نہیں ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کو کرنی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تمام جو ہمارے سننے والے ہیں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, اور جو جن تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے, ان کو یہ بات ان کو اس بات پہ ایمفسائز کریں کہ بلوچستان کی جو کہانی ہے اور بلوچستان کی جو اسٹوری ہے اس کو بہت ایکٹیولی رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی, آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ. میں باقی اسپیکرس کو بھی سن رہا تھا اور مجھ سے بھی تھوڑا سا اومیشن ہو گیا. ایک جو ہم نہیں مینشن کر سکے یہاں پر آج اور بہت ضروری ہے بلوچستان کے حوالے سے مینشن کرنا, وہ ہیں 2 کیسز ساجد حسین کے اور کریمہ بلوچ کے, اور جو ویسٹ کے اندر بلوچ کمیونٹی کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جو تھریٹس دی جا رہی ہیں. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال 2020 میں اس میں ایک انٹینسیفیکیشن آئی ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ پچھلے سالوں میں جنرل مشرف نے بھی اس طریقے کی بات کی تھی کہ ڈسیڈنٹس کو باہر ٹارگٹ کیا جائے گا. تو یہ جو 2 کیسز ہیں کریمہ بلوچ کے حوالے سے, ان کی مسٹیریس ڈیتھ, اور ساجد حسین کے حوالے سے, ہمیں یہ بھی اس بارے میں بھی بات کرنی چاہیے, بیکاز یہ ود ان پاکستان تو ہم نے بہت ساری بات کی کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن جو ویسٹ میں ہو رہا ہے بلوچ کمیونٹی کے ساتھ اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی میرا خیال تھا کہ ہمارا اومیشن تھا, شاید اس کو ذرا میں صرف مینشن کر دوں.